الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، آہا وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ الحمدللہ سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی کا عظیم ادارہ جو بھیونڈی ماہپولی کی سرزمین پر جامعہ حرا کی شکل میں واقع ہے، آپ نے دیکھا کہ 6 مفتیان کرام اور 4 علماء کرام اور باقی حفاظ اور قراء کو ملا کر کل 25 فارغین اس سال آپ نے اپنی نگاہوں سے اس کا مشاہدہ کیا۔ الحمدللہ قائد محترم حضور امیر سنی دعوت اسلامی نے جو پودوں کو اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا، اب وہ سارے پودے ایک کے بعد ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر کے اب قوم کو پھل اور پھول علماء مفتیان کرام اور حفاظ اور قراء کی شکل میں دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قائد محترم کو بھی عمر نوح عطا فرمائے، اور اس میں جہاں کے جتنے لوگ تعاون کے لیے شرکت کرتے ہیں جس اعتبار سے بھی اللہ رب العزت ان سب کی شرکت اور تعاون کو قبول فرمائے اور انہیں دارین کی سعادت عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کہ کوئی گفتگو کا آغاز کیا جائے، چونکہ ہمارے یہاں منبر پر علماء کی بڑی تعداد موجود ہے، جامعہ غوثیہ کے علماء کرام بھی موجود ہیں، جامعہ حرا کے علماء کرام بھی ہیں، اور دور نزدیک سے نجمیین علماء کرام کی ایک بڑی تعداد ہے، نئے فارغین بھی ہیں۔ یقیناً مہاپولی اور بھیونڈی کے لوگوں کا ایک بڑا اجتماع ہے، اور بھی قرب و جوار سے لوگ حاضر ہیں۔ میں اس سے پہلے کہ کوئی گفتگو کا آغاز کروں، مجھے اپنے مرشد حضور سیدی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملفوظات میں سے ایک ملفوظ یاد آ رہا ہے، جس کو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد اگر وقت میں گنجائش رہی تو کچھ گفتگو کی جائے گی۔ آپ سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ اداروں کا تعاون کریں، مدرسوں کا تعاون کریں، تعلیم کے میدان میں آپ مدد کریں، تو بہت سے لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ آخر مدارس اور مکاتب کے تعاون کے لیے یہ علماء کرام بات کرتے ہیں، کچھ لوگ اس پر تان اور تشنیع بھی کرتے ہیں کہ یہ لوگ زکوٰۃ خور لوگ ہیں، زکوٰۃ جمع کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ پہلی بات تو لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ اگر علماء جمع کرتے ہیں تو وہ اپنی خاطر نہیں جمع کرتے، بلکہ اللہ کے دین کے لیے جمع کرتے ہیں، اور دین کی راہ میں، علم کی راہ میں مدد کرنا، تعاون کرنا، امداد کرنا، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ یہ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سے پوچھئے، کوئی جاہل تو عالم اور علماء کی توہین اور بے ادبی کر سکتا ہے،
لیکن جس نے خود علم حاصل کیا ہو، جو خود قرآن مقدسہ کو 7 قرأتوں سے پڑھنا جانتا ہو. سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ قرآن مقدسہ کو 7 قرأت سے پڑھنا جانتے تھے، اور صرف پڑھنا ہی نہیں جانتے تھے بلکہ اللہ نے آپ کو اس میں ید طولہ عطا فرمایا تھا. علم کی وہ بات ہے، پہلے ہمارے بزرگوں نے علم حاصل کیا، اس کے بعد انہوں نے تصوف کی وادیوں کے اندر قدم رکھا. علم کی بڑی اہمیت ہے. بلکہ ایک بات سرکار مخدوم کا ملفوظ پڑھنے سے پہلے عرض کروں کہ اسلام ہی ایک وہ مقدس دین اور مذہب ہے جس نے کالے اور گورے کا فرق ختم کیا، جس نے سیاہ اور سفید کا فرق ختم کیا، جس نے عربی اور عجمی کا فرق ختم کیا، جس نے مکی اور عجمی کا فرق ختم کیا. خطبہ حجت الوداع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے کالا گورا ہونے کے اعتبار سے، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں. وہ مذہب جس نے شاہ و گدا کا فرق مٹایا، وہ مذہب جس نے غلام اور آقا کو ایک صف میں لا کر کھڑا کر دیا. اقبال کہتے ہیں اللہ اکبر، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. جس مذہب نے محمود و ایاز کو ایک صف میں کھڑا کیا وہ مذہب اسلام ہے. جس مذہب نے غسان کے بادشاہ سے ایک شہری کا حق لینے کے لیے اللہ اکبر اس کو مہلت نہ دی وہ مذہب اسلام ہے. اسلام تفریق ختم کرنے آیا ہے، اسلام فرق مٹانے آیا ہے. لیکن جو مذہب فرق مٹانے کی بات کرتا ہے وہی مذہب اب جب فرق کرنے کی بات آتی ہے تو نسب کی بنیاد پہ فرق نہیں کرتا، رنگ کی بنیاد پہ فرق نہیں کرتا، دولت کی بنیاد پہ فرق نہیں کرتا، بلکہ فرق کرتا ہے تو علم کی بنیاد پہ کرتا ہے. اور قرآن کہتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ علم والے اور بغیر علم والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اسلام نے فرق کیا، علم والوں کو چھانٹ دیا، ان پڑھوں کو چھانٹ دیا، جاننے والے اور نہ جاننے والوں میں تفریق کر دی. علم کی یہ اہمیت ہے. کالے گورے کی بنیاد پہ فرق نہیں کیا، عربی عجمی کی بنیاد پہ فرق نہیں کیا، بلکہ علم والے جاننے والے اور نہ جاننے والوں میں فرق کیا. تو اب مخدوم صاحب رحمت اللہ علیہ قرآن مقدس کی ایک آیت کی تفسیر بیان کرتے ہیں. جو لوگ اپنے ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے، جو لوگ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مدرسوں میں پیسے لگاتے ہیں، ان کو اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ کس راہ پر پیسہ لگا رہے ہیں. اللہ اکبر، آپ جہاں دیں جتنا دیں آپ کا اپنا ذوق ہے. آپ چاہے اونچے مینار بنوانے کے لیے، اونچے گنبد تعمیر کرنے کے لیے، کسی اور چیز کے لیے دیں، یا پھر آپ اچھے انسان بنانے کے لیے اور علم کی راہ میں دیں. مخدوم صاحب رحمت اللہ علیہ قرآن مقدس کی سورۃ النبا کی آخری آیت کی تفسیر اپنے ملفوظات میں بیان کرتے ہیں، جس کو حضرت علامہ نظام الدین یمنی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، اور فقیر قادری اس کا مفہوم اپنی الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہے. مخدوم صاحب آیہ کریمہ کی وہ تشریح کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے وَيَقُولُ الْكَافِرُ یا لیتنی کنت ترابا، کہ قیامت کے دن کافر تمنا کریں گے کہ کاش ہم مٹی ہو جاتے. تراب کا مطلب ہوتا ہے مٹی کے. اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن مقدس کا یہ معجزہ ہے، قرآن مقدس کا یہ اعجاز ہے کہ قرآن کا ایک معنی آپ اپنی مرضی سے حتمی طور پر مقرر نہیں کر سکتے. امام عبدالوہاب شارانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ قرآن زندہ کتاب ہے، زندہ کتاب. قرآن کا نزول بند ہو چکا، قرآن کا نزول بند ہو چکا، لیکن قرآن کے معنی کا نزول آج بھی عاشقوں کے دل پر ہو رہا ہے.
اور قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اور اگر کسی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو اس کو معلوم ہونا چاہیے جب غالب اور اقبال کے ایک ایک شعر پر ہزاروں کتابیں لکھی جا سکتی ہے، جب بندوں کے کلام میں اتنے معنی ہے تو خالق کے کلام میں کتنے معنی ہوں گے، اور وہ کلام کے معنی کی رانائیوں کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے امام عبد الوہاب لکھتے ہیں قرآن مقدس کی ایک ایک آیت کی 70 ہزار تفاسیر ہے، ایک ایک آیت کی 70 ہزار تفاسیر ہے۔ اس میں الدولت المکیہ کے مقدمے میں امام اہل سنت نے بھی اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ ایک ایک آیت کی 70 ہزار تفاسیر، اور یہ ظاہر میں ہے، اور جو علم سینہ علم باطن ہے اس کی تو کوئی حد اور شمار ہی نہیں۔ جو حال کو چھوڑ کر قال کی طرف جاتے ہیں پھر اس کی تو کوئی حد و شمار ہی نہیں، اس کا تو کوئی حصر احاطہ ہی نہیں کر سکتا۔ تو مخدوم صاحب آیہ کریمہ کی تشریح بیان فرما رہے کیا، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کہ قیامت میں کافر کہیں گے ہائے افسوس ہم تراب کیوں نہیں ہو گئے۔ تراب کا ایک معنی تو ہو گیا مٹی کے، یعنی اللہ کا عذاب قیامت کے دن جب کافر دیکھیں گے تو وہ تمنا کریں گے کاش ہم مٹی ہو جاتے تاکہ اللہ کے عذاب سے بچ جاتے۔ لیکن اب ہمارے مخدوم اس کی تشریح اب فرما رہے ہیں، ایک معنی یہ بھی اس کا فرماتے ہیں تراب نام کا ایک کافر تھا، توجہ کرنا، تراب نام کا ایک کافر تھا، وہ رستے سے جا رہا تھا، اس نے دیکھا ایک طالب علم اپنے قلم سے کچھ لکھ رہا ہے، اور لکھتے لکھتے اس کا قلم زمین پہ گر گیا ہے۔ تو تراب نام کے اس کافر نے اتنا کیا کہ اس قلم کو اٹھایا اور اٹھا کر کے اس طالب علم کو دے دیا، یہ لو تمہارا قلم۔ اس نے اتنا کیا، کس نے کیا؟ تراب نام کے مخدوم صاحب اپنے ملفوظ میں فرما رہے ہیں، وہ تقریر کے ساتھ شائع بھی ہو چکی ہے آج کل، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، رضا اکیڈمی والوں نے شائع کیا۔ ایک قلم طالب علم کا گرتا ہے زمین پر، اور تراب نام کا کافر اس کو اٹھا کر کے دے دیتا ہے۔ قصہ ختم ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ اب جب قیامت کا دن ہوگا تو تراب کو اس کی برادری والے تو کافر ہی سمجھتے تھے، اس کو انہوں نے مسلمان تو نہیں سمجھا، ایمان والا تو نہیں سمجھا۔ تو تب قیامت کے دن دیکھیں گے کہ تراب جنت میں جا رہا ہے۔ تراب کہاں جا رہا ہے؟ جنت میں جا رہے تراب۔ تو اس کو دیکھ کے اس کی برادری کے لوگ پوچھیں گے او تراب تو ہم میں سے تھا، تو ہم میں سے تھا، تو جنت میں کیسے جا رہا ہے؟ یہاں تو جنت میں مومن جا رہے، تو کیسے جنت میں جا رہا ہے؟ تو تراب کہے گا یقیناً میں تم میں سے تھا لیکن تم میں سے ہوں نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے مرنے سے پہلے مجھے ایمان کی دولت عطا کی، اور مرنے کے بعد اللہ نے مجھے جنت میں مقام عطا فرما دیا۔ تو وہ تراب سے پوچھیں گے تراب مرنے سے پہلے تجھے ایمان کیسے ملا، کیوں ملا، اور مرنے کے بعد جنت کیسے ملی؟ تو تراب کہے گا کہ میں نے ایک طالب علم کو جو علم دین حاصل کرنے والا تھا اس کا قلم اٹھا کر کے اس کو دے دیا، اس کا قلم اٹھا کر اس کو دینے کی برکت ہے۔ صرف اتنا ہی عمل اللہ کو پسند آ گیا، اور اس کے صدقے میں اللہ نے مجھے ایمان کی دولت عطا کی اور مرنے کے بعد جنت عطا کی۔ ذرا توجہ کرنا محبولی والوں، اتنا بڑا ادارہ تمہاری بستی میں ہے، بھیونڈی والوں تمہارے شہر کے کنارے پر تمہارے نام سے کتنا بڑا ادارہ سنی دعوت اسلامی نے قائم کیا ہے۔ اندازہ تو کرو، تراب نے اپنی کمائی سے قلم خرید کر نہیں دیا تھا، اپنی جیب سے قلم خرید کر نہیں دیا تھا، اپنے گھر کا قلم لا کر نہیں دیا تھا، وہ اس قلم کا مالک نہیں تھا، صرف طالب علم کا گرا ہوا قلم اس نے اٹھا کر دے کر طالب علم کی اتنی مدد کر دی، صرف قلم اٹھا کر کے دینے پر مرنے سے پہلے ایمان دے دیا گیا، اور موت کے بعد
जन्नत अता कर दी गई। गिरे हुए कलम देने वाले को ये मकाम दिया जाता है जो अपनी मेहनत की कमाई से इन मदरसों पे खर्च करते हैं, अपने मरहूमीन के नाम पे देते हैं। अल्लाह उनको और उनके मरहूमीन को क्या मकाम अता फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि जहां इल्म का काम हो रहा है हम वहां पर अपना हिस्सा लगाएं और इसमें मदद करें, ताउन करें। उसकी वजह ये, बल्कि यहां तक फरमाया गया कि जिस बस्ती में कुरान की तिलावत होती है उस बस्ती से अजाब उठा लिया जाता है। मैं तो सोचता हूं महापोली वाले कितने खुशनसीब होंगे कि इस बस्ती के अंदर मुफ्तियाने किराम मुफ्ती बन करके निकल रहे, आलिम बन के निकल रहे। हदीस पाक में तालिबे इल्म जिस कब्रिस्तान से गुजर जाए, तालिबे इल्म जिस कब्रिस्तान से गुजर जाए उस कब्रिस्तान से अजाब उठा लिया जाता है। इतने सारे उलमा का जो मस्कन हो बस्ती, तो महापोली वालों को तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि सिर्फ मदरसे का क़याम तुम्हारे जिंदों को फायदा नहीं दे रहा है बल्कि तुम्हारे मुर्दों को भी अज़ाब इलाही से बचाने का सबब बन गया। कितनी बड़ी बात है। हम उस मर्द कलंदर को दुआएं दें जिसकी निगाहे इंतखाब और मेहनतों ने इस इदारे को, बल्कि यहाँ के जंगल को कहें कि मंगल में तब्दील कर दिया। मैं हाजिर हुआ तो इतने सारे उलमा से मुलाकात हुई तो मैंने अपने किसी दोस्त से कहा कि मदरसे के जलसे में, दस्तार के जलसे में आने का फायदा कितना होता है कि कितने अल्लाह वालों के चेहरों की ज़ियारत हो जाती। इतने सारे उलमा हम कहां से लाएंगे? अगर मापोली में किसी करोड़पति के बेटे की भी शादी होती तो शायद इतने उलमा वो जमा नहीं कर पाता जितने ये दस्तार बंदी के मौके पर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी ने जमा फरमाया। तो ये चीज है, इसलिए इल्म के रास्ते में मदद करो, एक दूसरे की मदद करो, इल्म की राह, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल इल्म हयातुल इस्लाम व इमादुद्दीन, इल्म इस्लाम की जिंदगी है और दीन का सुतून है। फरमाया अल इल्म नूरुन, इल्म नूर है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक बात और बताऊं आपको, इल्म के बारे में याद आ गई तो अल्लाह अकबर। देखिए, एक बंदे को अगर आप पढ़ा लिखा करके आलिम बनाते हैं या आलिम बनाते हैं, हाफिज बनाते हैं, कारी बनाते हैं, मुफ्ती बनाते हैं, कुछ बना ले आप उसको, अब वो बंदा दुनिया में जहां जाएगा और जितना इबादत करेगा और दीन का काम करेगा उसके सवाब में कमी किए बगैर अल्लाह उसके अज्र में आपको भी शामिल फरमाएगा। और जिन मरहूमीन के नाम से आपने उसकी मदद की थी अल्लाह ताला उनको भी उस अज्र में शामिल फरमाएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इल्म की बड़ी अहमियत है, इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इल्म वालों को और न जानने वालों को, इल्म वालों को और बगैर इल्म वालों को, दोनों को बराबर नहीं करार दिया। और आज जो दुनिया के अंदर माँ बाप की नाफरमानी हो रही है, आज दुनिया के अंदर जो नशा आम हो रहा है, आज दुनिया के अंदर जो बेनमाजी पनाम हो रहा है, आज दुनिया के अंदर जो बड़ों का एहतराम खत्म है, आज जो दुनिया के अंदर छोटों की शफकत खत्म है, आज जो दुनिया के अंदर हलाल और हराम का मिजाज खत्म है, आज जो दुनिया के अंदर एक दूसरे की ताजीम नहीं, आज जो दुनिया के अंदर जबानों पर गाली गलोच है, आज जो दुनिया के अंदर उरियानियत है, आज जो दुनिया के अंदर औलाद के हुकूक से गफलत है, आज जो दुनिया के अंदर बीवियों को तलाक की धमकी सालन में नमक ज्यादा होने की बुनियाद पर है, आज जो बर्बरियत और जुल्म ज्यादती का दौर है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने अपने बच्चों को, हमने अपनी कौम को सब देने की कोशिश की लेकिन उनको इल्म से आरास्ता करने की कोशिश न की। जिहालत सारे गुनाहों की जड़ है, जिहालत सारी बुराइयों की जड़ है। जिस माशरे के अंदर जिहालत होगी, जिस माशरे के अंदर जहल होगा, उस माशरे के अंदर गुनाह होंगे, उस माशरे के अंदर बर्बरियत होगी, उस माशरे के अंदर जुल्म होगा, उस माशरे के अंदर ज्यादती होगी। अल्लाह के सत्य कसम, कत्ल गारत
گری ہوتی ہے جہالت کی وجہ سے ہوتی ہے. اللہ کی عزت کی قسم اگر انسان علم حاصل کر لے علم تو وہ دودھ میں پانی ملا کر بیچنے کی جرات بھی نہیں کرتا. لوگ کہتے ہیں مولانا ہم اپنے بچوں کو کیوں پڑھائیں؟ ہم کیوں پڑھائیں اپنے بچوں کو؟ اس لیے کہ پڑھاؤ تو نوکری نہیں ملتی. ہم کہتے ہیں ہم بچوں کو نوکر بنانے کے لیے نہیں پڑھاتے, ہم اپنے بچوں کو اللہ و رسول کے حکم پر عمل کرنے کے لیے پڑھاتے ہیں. اس لیے کہ ایک جاہل کی گفتگو کا انداز اور ایک علم والے کی گفتگو کا انداز دونوں میں فرق ہوتا ہے. ایک جاہل کی تجارت اور ایک علم والے کی تجارت دونوں میں فرق ہوتا ہے. ایک جاہل کا بیٹھنا ایک علم والے کا بیٹھنا دونوں میں فرق ہوتا ہے. دسترخوان پر بیٹھ کر ایک جاہل کا کھانا اور ایک علم والے کا کھانا کھانا دونوں برابر ہوتا ہے. آئیے فرق بتا دوں. حضرت تشریف لائیں گے امیر محترم, میں اپنی گفتگو اسی جملے پہ مکمل کر دوں گا, وقت زیادہ ہوا, ہمیں انتظار حضرت ہی کا ہے. آپ توجہ فرمائیں. علم والے کی تجارت, لوگ کہتے ہیں کہ کیوں پڑھائیں؟ میں کہتا ہوں کیوں پڑھائیں سنیے. تجارت آپ لوگوں میں سے بہت سے تاجر ہوں گے, کوئی کرانہ دکان والا, کوئی دودھ والا, کوئی صابن والا, کوئی میڈیکل والا, کوئی کچھ کوئی کچھ کوئی کچھ کوئی کچھ کوئی کچھ. لیکن آئیے ایک علم والے کی تجارت بتاؤں. ایک بڑھیا آتی ہے, بغداد کی سرزمین ہے, کپڑے کی مارکیٹ ہے, توجہ کرنا, کپڑے کی مارکیٹ ہے. اپنے نئے فارغین سے بھی توجہ چاہتا ہوں, اس لیے کہ یہ مت سوچنا کہ ہم لوگ عالم بن گئے تو ہمارے لیے مسجد کی امامت ضروری ہے, ہم عالم بن گئے تو مدرسے میں پڑھانا ہی ضروری ہے. نہیں, بلکہ عالم بھی میدان تجارت میں تجارت کی منڈی میں کھڑے ہو کے تجارت کر سکتا ہے. اور دقیانوسیت کا خیال جن لوگوں کے دل و دماغ میں ہے کہ مولانا ہو کے یہ تاجر کیسا, جب اللہ کے رسول ہو کے تجارت کر سکتے ہیں تو بندہ مولانا ہو کر تجارت کیوں نہیں کر سکتا؟ حضور تجارت کے لیے ملک شام تک جا سکتے ہیں تو عالم تجارت کیوں نہیں کر سکتا؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جب مکے کی منڈی میں کھڑے ہو سکتے ہیں تو حافظ قرآن جب تجارت کی منڈی میں کیوں کھڑا نہیں ہو سکتا؟ بلکہ آپ کو بتاؤں ہماری جماعت میں تو صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق تاجر ہے, عمر ابن خطاب تاجر ہے, عثمان غنی تاجر ہے, مولا علی تاجر ہے, امام حسن بھی تاجر ہے, امام حسین بھی تاجر ہے, ہمارا امام اعظم بھی تاجر ہے, ہمارا غوث اعظم بھی تاجر ہے. اور ایسے تاجر نہیں کہ ہلدی کا کھڑا چوہے کو مل گیا تو پنساری کی دکان کھول دی. ایسے تاجر نہیں, بلکہ یہ جتنے تاجر ہیں اپنے زمانے کے سب سے بڑے تاجروں میں شمار ہوتے. سرکار غوث پاک کا مال تجارت اس دور میں کئی ملکوں میں جاتا تھا جو واٹس ایپ کا دور نہیں تھا, فیس بک کا دور نہیں تھا, ٹرین اور پلین کا دور نہیں تھا. میرے مرشد غوث اعظم کا سلسلہ اگر کئی ملکوں میں لوگوں کو حیرت کیا ہے, میرے مرشد کا تو تجارت کا مال بھی کئی ملکوں میں جاتا تھا, ابھی جھوٹ کے بغیر جاتا تھا. فرماتے میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, میں نے کبھی حرام نہیں کھایا. یہ غوث پاک ہے. ہمارے یہاں تو تاجر ہی تاجر ہے, بلکہ ہمارے یہاں لوگوں کے یہاں تاجر دنیا دار ہے. ہمارے مسلک میں تو جو حلال کمائے, ہمارے نبی نے فرمایا جو تاجر حلال اور سچائی کے ساتھ تجارت کرے گا وہ نبی اور صدیقین کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا, وہ نبیوں کے ساتھ اور صدیقین کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا, ایک بڑھیا آتی ہے اور دیکھیے ایک علم والے کی اور ایک ان پڑھ کی تجارت میں فرق. بڑھیا آتی ہے اور ایک کپڑے کا پورا تاخا پسند کرتی ہے, اور تاخا پسند کرنے کے بعد کہتی ہے ایمانداری سے بولنا. جملے پہ توجہ, جملے پہ توجہ کریں. میں شیخ ابو زہرہ مصری کی کتاب کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں اس واقعے میں. اہل علم جانتے ہیں کوئی نئی بات نہیں ہو رہی ہے, وہ پتہ ہے انہیں, لیکن آپ کی توجہ چاہتا ہوں. بڑھیا تاجر کے پاس, بغداد کے اس تاجر کے پاس آ کر کہتی ہے ایمانداری سے بولنا, یہ کپڑا تجھے جتنے میں پڑا مجھے اتنے ہی میں بیچ دے. توجہ آپ سب کی. ہم سے بھی لوگ ایسے ہی کہتے ہیں نا تجارت کی منڈی میں, آپ کو جتنے میں پڑا اتنے میں دے دو, جبہ جتنے میں پڑا اتنے میں دے دو, ہے نا, جبہ بیچنے والوں سے. چپل جتنے میں پڑی اتنے میں دے دو, یہ کہتے ہیں.
صدری جتنے پڑی چادر جتنے پڑی اتنے میں دے دو، یہی ہوتا ہے۔ وہ بڑی آ کر کے کہہ رہی ہے ایک تاجر سے، ایمانداری کی بات، ایمانداری سے جتنے میں پڑا اتنے میں دے دے۔ اس تاجر نے کہا بڑی اماں پھر یہ 4 درہم میں پورا تاخا لے جا۔ کتنے میں؟ 4 درہم میں تاخا لے جا۔ بڑھیا نے غصے میں کہا تو میرا مذاق اڑاتا ہے، میں نے ایمانداری کی بات کی، 4 درہم میں بھی کوئی کپڑے کا تاخا ملتا ہے؟ تاجر نے مسکرا کے کہا بڑی اماں 4 درہم میں ملتا نہیں، لیکن تو نے ایمان کی بات کی ہے نا، تو نے ایمان کی بات کی، اس لیے ایمانداری سے کہہ رہا ہوں یہ 4 درہم میں مجھے پڑا ہے، لے جا۔ تو کہا 4 درہم میں کیسے پڑا؟ کہ میں نے یہ اکیلا تاخا نہیں خریدا تھا، میں نے 2 تاخے ایک ساتھ خریدے تھے۔ تو جب 2 تاخے میں نے ایک ساتھ خریدے تھے تو دونوں کی قیمت تھی کتنی؟ 20 درہم۔ 20 درہم میں 2 تاخے خریدے تھے، ایک تاخا میں نے 16 کا بیچ دیا، ایک تاخا میں نے 16 کا بیچ دیا۔ جب خریدا تھا تو پڑا کتنے میں تھا؟ 10 درہم کا ایک تاخا۔ اب چونکہ منافع کے ساتھ میں نے 16 کا بیچ دیا تو یہ کتنے کا پڑ گیا؟ 20 درہم میں خریدا، 10 درہم 16 درہم میں نے کما لیے، تب یہ کتنے میں پڑا؟ کتنے میں پڑا؟ 4 میں۔ 4 درہم میں لے کے جا۔ بڑھیا دیکھتی رہ گئی، فرمایا میں 6 درہم کے لیے ایمان نہیں بیچ سکتا واللہ، اس لیے تو نے ایمانداری کی بات کی ہے تو یہ 4 درہم میں تاخا اٹھا کر کے لے کے جا، اس لیے کہ کما تو زندگی بھر دولت دی جا سکتی ہے لیکن ایمان گیا تو دوبارہ کہاں ڈھونڈا جائے گا؟ وہ تاجر جس نے ایمان کی بات آنے پر صرف 4 درہم کے اندر وہ تاخا بیچ دیا، آپ سمجھ سکتے وہ تاجر کون تھا؟ وہ تاجر، اسی تاجر کو کروڑوں حنفیوں کا امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔